السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے، ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچا، آمین ثم آمین۔ تو آج میرا ولاگ جو ہے وہ 4 دنوں کے بعد آ رہا ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ بزی تھے کیونکہ ارحم اور ایان کے جو ہے وہ ایگزامس چل رہے ہیں، اور پلس میری یونیورسٹی کا کام بھی ہوتا ہے، تو میں اپنا کام بھی کر رہی ہوتی ہوں، مجھے ایان کو بھی پڑھانا ہوتا ہے۔ اتنے زیادہ کام جمع ہو گئے ہیں نا کہ بس آپ کو کیا بتاؤں۔ یہاں پہ دیکھیں شام کا ٹائم جو ہے وہ ہونے والا ہے، اور آج ہمارے گھر پہ نہ بریک فاسٹ بنا تھا اور نہ لنچ۔ بریک فاسٹ جو ہے وہ بابا باہر سے ہی لے کر آ گئے تھے ہم سب کے لیے، اور لنچ جو ہے اس کا کوئی پلان نہیں ہے ابھی تک۔ تو پھر کیا کریں گے، شاید بابا ہم سب کے لیے چائے بنائیں گے، اور پھر بسکٹس وغیرہ اسنیکس گروسری سے لے کر آ کے تو پھر ہم لوگ وہی کھائیں گے، کیونکہ اصل میں ماما کی طبیعت نا بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اور پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا ہے، مطلب کھانسی پہ کھانسی، جب سے مطلب میں نے نیو والا بلاگ بنایا تھا نا تو اسی دن سے کھانسی شروع اور ابھی تک۔ اور آپ سبھی لوگوں کو پتہ ہے کہ ارحم ایان جو ہے وہ کھانے کے بہت زیادہ شوقین ہے، ہمیشہ چیزیں وغیرہ مانگتے ہیں، لیکن جب ایگزامز ہوتے ہیں ایگزام والے دنوں تو اور ان کو کریونگ ہوتی ہے چیزوں کی کہ یہ لا کے دو اور وہ لا کے دو۔ آج ماما کو انہوں نے بولا، حالانکہ ماما کی طبیعت بھی صحیح نہیں تھی، انہوں نے بولا کہ چلو آج جو ہے وہ ہمیں بریانی بنا کے دیں آپ۔ ہاں بالکل، سب کچھ میں نے باہر نکال کے رکھا تھا، چکن بھی، لیکن بیچ میں میری اتنی سخت طبیعت خراب ہو گئی، بالکل اٹھ ہی نہیں پا سکی۔ آئیے کھائیے یہ چاکلیٹ بسکٹ ابھی ٹویٹ بسکٹ پہ 50% آفر لگا ہے۔ آپ کسی بھی مارکیٹ سے بھی لے سکتے ہیں۔ عوام زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بکس آپ کا ویٹ کر رہی ہے کب سے۔ ختم، پڑھائی شروع۔ بیٹھو 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 بیٹھو، دیکھو پڑھائی کا نام سنتے ہی بھاگ گیا۔ پڑھائی 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 پڑھائی، پھر بھاگ گیا۔ یہاں پہ دیکھیں بابا نے ماما کے لیے چائے بنائی، کیونکہ وہ صبح سے مسلسل کھانسی جا رہی ہے اور بالکل بھی کچھ بھی نہیں کھا پا رہی کھانسی کی وجہ سے، تو ان کے گلے کو آرام ملے گا چائے پی کے۔ ہاں بالکل، پتہ نہیں کیا ہو گیا اتنا سخت، اس دفعہ تو مجھے بخار بھی ہوا ہے، سچ میں 10 سال کے بعد مجھے بخار ہوا ہے۔ اچھا مجھے اتنی آسانی کے ساتھ بخار نہیں آتی۔ ہاں یہ بھی ہے، ہم سب کو زکام لگ جاتا ہے لیکن فیور کبھی بھی نہیں ہوتا۔ یہاں پہ دیکھیں کافی دیر ہو گئی ہے، اور میرا تو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ میں ماما کو اٹھاؤں، کیونکہ وہ سو رہی تھی مزے سے آرام سے، اور رات کو تو بالکل بھی سو نہیں پاتی کھانسی کی وجہ سے۔ تو میں نے سوچا کہ چلو جگانا بھی جو ہے وہ مسٹ ہے، عصر کی نماز جو ہے وہ ان کی قضا ہو جائے گی ورنہ۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ میڈیسنس جو ہے وہ نئی کف سرپ یہ ارحم لے کر آ گیا تھا فارمیسی سے، اور ہم سب جو ہے وہ ماما کو ڈانٹ رہے تھے کہ ماما آپ چلی جائیں ہاسپٹل پلیز، آپ کیوں نہیں جا رہی۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں ماما کیوں نہیں جاتی ہاسپٹل؟ ہاں بتا دو نا۔ تو ماما اس لیے نہیں جاتی کیونکہ ڈاکٹرز ان کو انہیلر دیتے ہیں، کیونکہ ماما کو ایزما کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے ماما کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، کھانسی بس شروع جب سے ماما کو یہ بیماری لگی ہے نا تب سے مطلب ایک دن بھی سکون سے نہیں گزرتا۔ میں ماما کو بولتی ہوں جائیں آپ۔ نہیں عائشہ، وہ لوگ مجھے وہ دے دیتے ہیں نا، پھر ان سے مجھے پھر عادت ہو جائے گی۔ ہاں پھر اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہو سکتا ہے نا، ہمیشہ روزانہ یوز کرنا پڑے گا۔ ہاں فلموں میں دیکھا تھا نا وہ، کیا یاد ہوتا ہے مجھے اس کے بغیر پتہ نہیں لوگوں کو سانس نہیں آتی۔ ہاں اس لیے میں اپنے آپ کو عادت نہیں ڈال رہی ہوں نا۔ ایک تو اینٹی بائیوٹک ٹیبلٹ اتنے سارے دے دیتے، وہ بھی اچھے نہیں ہوتے صحت کے لیے۔ یہاں پہ دیکھیں ارحم ایان مجھے تنگ کر رہے ہیں، ایک میرے پیچھے آ گیا وہ بول رہا ہے کہ میں تمہارے ہاتھوں کے ساتھ کچھ کرتا ہوں، دوسرا آ گیا کہ یہ دیکھو میں یہ وائرس تمہارے اندر گھسا دوں گا اور پھر تمہیں الیکٹرک شاک لگ جائے گی۔ تنگ کرتے رہتے، ایسی چیخیں مار رہے تھے، میں نے کہا لگے رہو۔ اچھا کیونکہ ماما کی طبیعت خراب تھی تو چلیں ابھی باہر چلتے ہیں، اور ڈنر ہم لوگ باہر سے ہی لے کر آ جائیں گے، کیونکہ میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں تھا کہ میں گھر پہ جو ہے وہ سب کے لیے کچھ بناؤں۔ آلریڈی ایان کو پڑھا کے اتنی تھک جاتی ہوں کہ بس۔ اچھا یہ دیکھیں ارحم آ گیا، بول رہا ہے کہ تم نے یہ چیزیں جو ہے وہ لے کر آنی ہے میرے لیے۔ ہاں سچ میں، اور ہم گئے ہی نہیں تھے، عائشہ کے بابا گئے تھے، ان کا بھی کام تھا نا، شبیہ گئے تھے نا آپ لوگ؟ ہاں مصفہ۔
اچھا تو یہاں پہ میں خود ڈرائیو کر رہی تھی اور بابا میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا بس سے کیونکہ بس بہت ہی قریب ہی تھا اور مجھے یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے بس کے ساتھ کہیں. اور مجھے ایک بات بہت عجیب لگی یہاں کی کہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ چھوٹے روڈز پہ بھی چلتی ہیں. ہاں اتنی چھوٹی چھوٹی روڈ ہے, 2 روڈ ہے نا یہاں پہ, تمہیں اتنا ڈر لگتا ہے نا, اس لیے تمہارے بابا کہتے ہیں نا کہ رش میں بھی تم اچھی طریقے سے چلا سکو گی نا یہاں پہ. ہاں تو پھر اس لیے وہ مجھے خود ہی چھوڑتے ہیں کہ میں ڈرائیو کر پاؤں. اینی ویز ہم لوگ آگے ہیں عامر الشام ریسٹورانٹ اور یہاں پہ میں آرڈر پلیس کروں گی. ہم لوگ 2 kg جو ہے وہ مکس گرل آرڈر کریں گے. ویسے تو 1 kg بھی انف ہوتا ہے فیملی کے لیے, لیکن پھر ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا بچانا بھی پڑتا ہے لنچ کے لیے, تاکہ کیونکہ آلریڈی ماما کی طبیعت صحیح نہیں ہے تو پھر وہ آبویسلی کل صبح ہمارے لیے کچھ بنا نہیں پائیں گی لنچ کے ٹائم, تو پھر اسی سے ہی ہم لوگ کام چلا لیں گے. ہاں اور ہم نے کیا آرڈر دیا تھا تمہیں, یہ کیا لے کر آئے؟ کہ چکن کے پیسز اس میں زیادہ ہونے چاہیے, میٹ کے پیسز مجھے نہیں چاہیے کیونکہ اسے چکن ہی پسند ہے اور مجھے میٹ. ہاں سچ میں اپوزٹ ہے ہمارے گھر میں بچے. اور یہ والی ویڈیو کلپ آپ لوگ پہلی بار دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ میں خود بھی پہلی بار ہی گئی تھی آرڈر پلیس کرنے کے لیے اور مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے اور کہاں سے آرڈر ریسیو کرنا ہے. اتنی حیران تھی تم نا, گھر آ کے مجھے کہہ رہی تھی ماما کہاں پہ آرڈر کرنا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. ہاں اور میں نے دیکھا کہ شاورما بھی یہ لوگ بنا رہے ہیں, مکس گرل کا بھی الگ ہی سیکشن ہے, سب کچھ نیو لگ رہا تھا مجھے. یہ دیکھیں ڈنر کا ٹائم ہو رہا ہے, ایان بیچارہ ابھی تک پڑھ رہا ہے کیونکہ اس کا پورشن بہت زیادہ ہے. یہ بہت پاگل ہے کیونکہ نارمل ڈیز میں بالکل بھی پڑھتا نہیں ہے, جب ایگزام شروع ہو جاتے ہیں نا تو پھر پڑھنے بیٹھ جائے گا. ہاں کیمسٹری کا پیپر ہے نا. اور فزکس کا بھی. یہ دونوں پیپر اچھے سے ہو جائے نا اس کے تو پھر مجھے سکون آئے گا کیونکہ اس سے زیادہ تو میں ٹینشن لیتی ہوں ماں. سچ میں عائشہ ایسی دادی اماں بن گئی ہو, ٹینشن ہی ٹینشن لیتی ہو تم. ہے نا, چھوٹی سی چھوٹی بات پہ نا ٹینسڈ ہو جاتی ہوں کہ اب کیا ہوگا اور اس نے تو یہ نہیں پڑھا وہ نہیں پڑھا. پہلے تو میں بہت ہی اسٹریس فری ہو کے اسے پڑھایا کرتی تھی. ہاں اتنی اس کی اچھی عادت تھی نا, اگر زیادہ بھی کوئی ٹینشن ہو اس کو کوئی پرواہ بھی نہیں تھا. میں شروع سے ہی ایسی تھی, مطلب جب میرے ایگزامز ہوتے تھے تب میں ٹینشن لیتی تھی لیکن دوسرے کے ہوتے تھے تب نہیں لیتی تھی. ہاں بایو کا پیپر مجھے ابھی بھی یاد ہے, او لیول کے, اتنی رو رہی تھی پوری رات پڑھ کے آ کے رو رہی ہے ماما یاد ہی نہیں ہو رہا ہے, دفعہ کرو اس بایو کو اور یہ کرو وہ کرو. مجھے تو نہیں پڑھنا, دفعہ کرو جتنے بھی میرے مارکس آتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں اس سے. خیر یہ ہے نیکسٹ دن کی ویڈیو کلپ, اور ناشتہ وغیرہ جو ہے وہ ہم لوگوں نے کر لیا تھا اور ہم یہاں اپنے لیے باہر سے کروسنس لے کر آ گئے تھے. میں سیریلس کھا چکی تھی اور ابھی ہم لوگ آ گئے ہیں کچن میں کیونکہ کچن میں آج ہمارے گھر میں جو ہے وہ بہت عرصے کے بعد میٹھا بنایا جائے گا, وہ بھی میں بناؤں گی. اچھا تو اس کے لیے 1 لیٹر دودھ جو ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے پاٹ کے اندر, اور ساتھ ہی ساتھ میں نے تھوڑا سا ملک بچا لیا تاکہ میں اس کے اندر ڈرائی ملک پاؤڈر جو ہے وہ ایڈ کر سکوں کیونکہ اس سے پھر فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے میٹھے میں. اور ماما وہاں پہ ڈرائی فروٹس کٹ کر رہی ہیں کیونکہ ماما کی بالکل بھی ایسی حالت نہیں تھی کہ وہ کھڑی ہو سکے. ہاں بالکل, میں نے عائشہ کو کہا آپ ہی بنا لینا کیونکہ اور ہم ایان بہت کہہ رہا تھا نا کہ مجھے رس ملائی چاہیے. ہاں بہت ٹائم کے بعد ہم لوگ یہ بنا رہے ہیں, ورنہ رمضان میں بھی ہم لوگ بنایا کرتے تھے لیکن اس بار رمضان میں بھی اتنے میٹھے ڈشز جو ہے وہ ہم لوگوں نے ٹرائی نہیں کیے. ہاں ابھی ہم ڈائٹ والے بندے بن گئے نا اس لیے, ہیلتھ کانشیس خاک. یہ دیکھیں ڈرائی فروٹس اس کے اندر شامل ہو چکے ہیں, ساتھ میں چینی اور زعفران کے کچھ اسٹرینڈ. رس ملائی کی ریسیپی جو ہے وہ بہت ہی مزے کی بنی تھی لیکن اس کا جو ڈو ہے نا تو وہ بہت ہی بیکار بنا تھا. مجھ سے جو ہے وہ اصل میں گھی زیادہ ایڈ ہو گیا. ہاں میں نے تو تمہیں پہلے بتایا تھا عائشہ, جیسے تم یہ دودھ میں ڈالو گے نہیں یہ میلٹ ہو جائیں گے. ہاں مجھے پھر ملک پاؤڈر ڈالنا چاہیے تھا ماں ڈو کے اندر تاکہ پھر وہ ڈو جو ہے وہ اچھی اسٹف سی بن جائے. ہاں جس ٹائم میں آ گئی تھی اس ٹائم تو تم نے بنایا تھا نا, اس لیے میں نے بھی کچھ نہیں کہا پھر. یہ دیکھیں کتنی محنت سے میں سارا کچھ لیول کر رہی ہوں تاکہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو, لیکن جب بھی میں رس ملائی بناتی ہوں نا مجھ سے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوتی ہے, پرفیکٹلی تو بنتے ہی نہیں. ہاں بالکل, پتہ نہیں کیوں گھر میں ایسے نہیں بنتے, جو باہر کا پیکٹ لے کر آتی ہے وہی چیزیں ہم ڈالتے, انڈا بھی ڈالتے, گھی بھی ڈالتے, پھر بھی اچھا بن جاتا ہے وہ تو, ہے نا. ہاں دیکھیں صرف میں نے 1 ٹیبل اسپون گھی ڈالا تھا اس کے اندر اور پھر اچانک سے گھی کی کوانٹٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی کہ بس پتہ ہی نہیں چلا. ہاں لیکن ذائقے میں تو اللہ اتنا مست تھا کہ کیا بتائیں. ہاں سچ میں کھا کے نا میرا دل خوش ہو گیا تھا, جنت پہنچ گئی ہوں, یہ بتاؤ نا. ہاں میں بار بار 1 اسپون لے رہی ہوں, میں ماما سے بول رہی ہوں ماما آئی ایم ان ہیون. سچ میں مزے کا تو بہت زیادہ تھا. یہاں پہ دیکھ سکتے ہی, دیکھو چھوٹے چھوٹے بال بنا رہے. میں اس کو کہا
کھا بھی تھا. میں نے کہا زیادہ اس کو گھوننا نہیں ہے, بس جلدی جلدی بنا کے بس رکھ دیں. اس ٹائم میں نہانے چلی گئی تھی تو عائشہ دیکھی بیچاری اتنی محنت کیا تھا, لیکن تمہاری محنت پھر بھی رنگ لے کر آ گئی. ہاں ذائقہ تو اس کا اچھا تھا, ذائقہ تو اچھا تھا نا. لیکن مما مجھے بالز چاہیے تھے اس کے اندر. ہاں ایان کہہ رہے کہاں ہے رس ملائی, چڑھا رہے تھے اس کو. یہ لوگ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں, اور مجھ سے کبھی بھی ایک دن بھی رس ملائی کی ریسیپی ٹھیک سے نہیں بنی. میں نے کیا بتایا تمہیں کہ دوبارہ بھی بناؤ, میں نے بتایا نا. ہاں ماما نے بولا کہ ابھی دوبارہ ڈو بناؤ. میں نے بولا نہیں ماما بس ابھی میں ڈس اپوائنٹ ہو گئی ہوں, آلریڈی میری ریسیپی فیل ہو گئی, ابھی میں تو میرا دل بھی نہیں کر رہا. ہاں میں نے کہا دوبارہ بناؤ, یہ ساری غلطیاں جو کی ہے نا ابھی اس کو درست کرو, لیکن نہیں جی اس نے بنایا ہی نہیں. بس وہ تھک گئی تھی نا, پھر ناراض بھی ہو جاتی ہے نا کہ کیا ہو گیا یہ. ہاں یہ دیکھیں ابھی میں نے اوون ڈش کے اندر یہ سارا مکسچر ڈال دیا, اور ابھی میں کول ہونے کے لیے رکھ دوں گی ٹیبل کے اوپر, اور پھر فریزر میں جائے گا. لیکن ٹیسٹ تو بار بار بول رہی ہوں آپ کو. خیر ساتھ ہی ساتھ پلاؤ بھی جو ہے وہ ہم نے بنا لیا تھا. ماما چیئر کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ مجھے گائیڈ کری تھی کہ اس کے اندر یہ ڈالو وہ ڈالو, تو پھر شکر ہے میں نے پلاؤ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے بنا ہی لیا. اور ابھی یہ پارسل جو ہے وہ ہم نے بھر دیا ہے, کسی ورکر کو دے دیں گے. ہاں بالکل, یہاں پہ سچ میں عائشہ بہت عرصہ ہو گیا میں نے کوئی صدقہ دیا ہی نہیں, کیونکہ یہاں پہ شروع دنوں میں نا بہت ساری مزدور ہوا کرتے تھے نا. ہاں کیونکہ خلیفہ سٹی میں کنسٹرکشن بہت ہوتی تھی, لیکن ابھی بالکل بھی کنسٹرکشن نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے ورکرز کوئی بھی نہیں ہوتا یہاں پہ. ہاں کوئی بھی نہیں ہے, سچ میں اتنا زیادہ دل خفا ہوتا ہے. میں نے کہا کس کو دوں. تو بس یہ دیکھیں ہمارا لنچ بھی الحمدللہ سے ریڈی ہو چکا ہے, ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں. یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اگر آپ کو اچھا لگا تو میرے ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ سب کو میرا یہ آج کا ولاگ کیسا لگا. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.